مسلمانوں کی زبان ہے، یہ تو دعویٰ ان لوگوں کا تھا جو جنہوں نے آپ کا ملک بنایا، وہ کہتے تھے اردو مسلمانوں کی زبان ہے. جبکہ ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری یہ ہے کہ 1798 as late as that, 700 years after the translation of Quran in Sindhi, 1798 میں شاہ عبد القادر ایک بزرگ تھے دلی میں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا، اور ان کو ہر عالم نے فتویٰ دے دیا کفر کا کہ اس غلیظ اور بیہودہ اور کافرانہ زبان میں انہیں مقدس کتاب کا ترجمہ کر دیا. تو یہ اردو جو تھی یہ تو جہنم کی زبان تھی. یہ کچھ اگلے 60-70 سال میں اس کے سر پہ ٹوپی لگا کے داڑھی چپکا دی گئی ہے. آج تاریخ تو یہ ہے، میری مادری زبان ہے اردو، مجھے اس پر فخر ہے. فخر اس بات پہ ہے کہ دنیا میں وہ گریک ہو، وہ لیٹن ہو، وہ انگلش ہو، وہ سنسکرت ہو، وہ کوئی عربی ہو، کوئی بڑی زبان ہو، وہ ہمیشہ اس کی شاعری شروع ہوئی دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں، یا خدا کی حمد میں، یا چرچ میں یا مندروں میں وہ شاعری کی گئی. پھر وہ باہر نکلی اور دوسرے مسائل اس میں اور دوسری باتیں اس میں. اردو پہلے دن سے ایک سیکولر زبان ہے. اردو کی تاریخ یہ نہیں، ایک زبان ہے دنیا کی جو پہلے دن سے اینٹی فنڈامنٹلزم تھی، اینٹی ریگریسو تھاٹس تھی، اینٹی سپرسٹیشنز تھی، اور اگر ایتھیسٹ نہیں تھے تو کم سے کم ایگنوسٹک تو تھے. آج سے 300 برس پہلے جو شعر لکھے گئے ہیں، اگر آج کوئی آدمی لکھ دے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی سڑک پہ کوئی نہ کوئی چاقو مار دے گا. تو یہ ہماری ہسٹری تھی. اب اس پہ جو ہے ہوتا کیا ہے کہ بھئی ہر چیز بڑھ سکتی ہے. تاریخ کے دو بنا دیے گئے ورژن، ایک میں مہارانا پرتاپ اور شیواجی کا گن تھے، دوسرے میں محمود غزنوی جو تھا کتنا اچھا آدمی، ایاز کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو بجا دیجیے نا، سب چیزیں بڑھ سکتی تھیں، ایک چیز نہیں بڑھ سکتی تھی جو زندہ ثبوت تھا ٹو نیشن تھیوری کے غلط ہونے کا، وہ تھی اردو. یہ خالص ہندوستانی زبان. یہ زبان جو ہے اس کا سنٹیکس ہے کھڑی بولی جو بولی جاتی ہے دلی میں، ویسٹرن یو پی میں، ہریانہ میں. اسی کو 700-750 سال پہلے امیر خسرو جیسے بزرگ لکھنے لگے فارسی رسم الخط میں. یہ اردو کا جنم ہے. اس کا تو اوریجنل نام ہندی بھی تھا. تو اب یہ کیسے بٹے؟ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ناؤن آپ رکھ لیتے اور ورب ہم رکھ لیتے. تو اسے تو ایک ہی طرف جانا تھا، تو ایک طرف بھیج دی گئی. اب آپ رکھیے. زبان ہم کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے زبان ہم رسم الخط کو کہنے لگتے ہیں، لیکن کیا رسم الخط زبان ہے؟ مثال کے طور پہ پنجابی فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، گرمکھی میں لکھی جاتی ہے، اور دیوناگری جو سنسکرت کی اسکرپٹ ہے جو ہندی نے اپنائی ہے اس میں بھی لکھی جاتی ہے، لیکن وہ تو پنجابی ہی رہتی ہے. انگریزی، فرینچ، جرمن اور بھی کئی یورپین لینگویجز، ان سب کی جو اسکرپٹ ہے وہ لیٹن ہے. تو کیا یہ زبانیں ایک ہیں؟ کیا یہ ساری زبانیں لیٹن ہیں اس لیے وہ لیٹن اسکرپٹ میں لکھی جا رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں، مختلف زبانیں. حالانکہ اسکرپٹ ایک ہے. ہمارے فلموں کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں ہندوستان میں، تو وہ جو نام ہے بھلے اس کا نام پٹھان ہو مگر PATHAN لکھا ہے، تو کیا یہ انگریزی ہے؟ لکھا تو رومن لیٹرز میں ہے. سو اسکرپٹ لینگویج نہیں ہے، تو کیا ووکیبلری لینگویج ہے؟
یہ ہال ایئر کنڈیشن ہے، میں نے 4 لفظ استعمال کیے، یہ ہال ایئر کنڈیشن ہے، اور اس میں جو اہم الفاظ ہیں وہ ہیں ہال اور ایئر کنڈیشن۔ تو کیا میں انگریزی بول رہا ہوں؟ 4 میں سے 2 لفظ انگریزی کے اور وہی اہم جن میں معنی انہیں میں ہے، مگر میں انگریزی نہیں بول رہا، اس لیے کہ ادھر یہ ہے اور ادھر ہے۔ زبان اپنا سنٹیکس، اپنی گرامر ہے، وہ زبان، باقی الفاظ تو کہیں، یہ پیورٹی آف لینگویج از اے متھ، زبان پیور نہیں ہوتی، زبان جتنے الفاظ آتے رہتے ہیں اتنی امیر ہوتی جاتی ہے۔ یہ جو ایک ہے کہ یہ لفظ نکالو وہ لفظ نکالو، کچھ لوگوں میں دونوں طرف یہ سودا ہے، وہ حماقت۔ آکسفورڈ کی نئی آتی ہے ڈکشنری تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سال ہم نے 25 لفظ اور ایڈ کیے ہیں۔ ہمارے ہاں جو زبان کے ٹھیکیدار ہیں، وہ اردو ہو یا کوئی لینگویج ہو، بھائی یہ لفظ نکالیے، یہ ہمارا نہیں ہے، تو آپ نکالتے رہیے، تو آپ دبلے ہوتے چلے جائیں گے، زبان پتلی ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے کل، آپ اجازت تو مثال دے دوں، میں نے کل، ہم دوستوں میں یہی باتیں ہوئی تو میرا ایک ریہرسل ہو چکی ہے سوال کے جواب کے لیے، تو میں آپ کو ایک 4-5 لائنیں سناتا ہوں۔ ایک مکان کے ایک کمرے میں ایک گورا چٹا آدمی، ایک ننھا منا بچہ بالٹی سے نہائے، باورچی نے ناشتہ دیا، ناشتے میں اڑد کی دال اور ٹوسٹ تھا۔ آدمی نے چیخ ہٹائی، صندوق کھولا، اس میں سے پستول نکالا، دیوار سے بندوق اتاری اور باہر رکشے میں بیٹھ کے چلا گیا۔ بچہ بے بس دیکھتا رہا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں نا، کچھ زبان کچھ بہت خراب تو نہیں تھی، یہ اردو ہے، چلیے دیکھتے ہیں کتنی ہے۔ ایک مکان عربی، کمرہ اٹالین، اس میں ایک گورا چٹا پنجابی، ننھا منا بچہ ننھا گجراتی ننھو اور بچہ فارسی، باورچی ٹرکش، ناشتہ فارسی، اڑد تامل، ٹوسٹ انگلش، چک ٹرکش، صندوق ٹرکش، پستول انگریزی، دیوار فارسی، بندوق ٹرکش، رکشہ جیپنی اور بیوت سنسکرت۔ اب آپ کر لیجئے پیور اپنی لینگویج کو، یہ سارے لفظ نکال دیجئے۔ تو یہ جو ہے، یہ ہماری زبان جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنی ہے، دھیرے دھیرے بنتی رہتی ہے، اس میں نئے الفاظ آتے ہیں اور نئے واقعات نئے آتے۔ تو ہماری جو پورا کلچر، ہمارا جو کلچرل ہسٹری ہے وہ ہماری زبان میں ہے۔ تو زبان اس لیے اہم ہے کہ وہی تو ہماری شناخت بنتی ہے، اور ہماری شناخت واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی۔ جسے بھی آپ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں اپنی شناخت بنانا چاہیں گے، وہ یا تو وہ کمپارٹمنٹ ٹوٹ جائے گا، بسٹ ہو جائے گا اس لیے کہ سامان اتنا ہے، اور یا پھر اس کی آپ گلا گھوٹ دیں گے کلچر کا۔ زبان مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بہت سارے تشخص ہیں، اس کی بہت سی پہچان ہے، آئیڈینٹیٹیز ہیں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ لینگویج۔ جس چیز سے آپ لوگوں سے ریلیٹ صحیح کرتے ہیں وہ زبان، اور جب آپ اپنی زبان سے کٹتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں کٹتے، آپ ایک پوری تہذیب، ایک پوری تاریخ سے کٹ جاتے ہیں، ایک پوری پہچان سے، تشخص سے کٹ جاتے ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ children, anybody worth his salt is sending his or her child to an English medium school. Not for a second I have any angst against English. یہ نہایت ضروری ہے، اور جو آپ سے کہے کہ انگریزی نہ پڑھو وہ دشمن ہے آپ کا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ we are learning English, our children are learning English at the cost of their mother tongue. وہ نہیں ہوتا۔
وہ آپ کی مدد پنجابی ہے یا سرائکی ہے یا پشتو ہے یا سندھی ہے، وہ جو بھی ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے بغیر جڑے نہیں ہیں، پیڑ جڑے نہیں ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، کچھ لوگوں کو جڑوں سے ہی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. پیڑ کا اجتماع ہوتا ہے، پیڑ پھر پھیلتا ہے اوپر جا کے، جب بڑے ہو کے دور دور تک وہ شاخیں جاتی ہیں. یہ شاخیں انگریزی سے ہی جائیں گی دنیا میں، لیکن جتنی شاخیں پھیل رہی ہیں اتنی جڑیں گہری ہوں، ورنہ پیڑ گر جائے گا. پیڑ کو تینوں چیزیں چاہیے، جڑیں بھی، تنا بھی، جو آپ کا شوق ہے پڑھنے کا، آگے جانے کا، اور وہ شاخیں بھی جو آپ کو وسعت دے دیں. مگر یہ وسعت بغیر زمین پہ پیر جمائے نہیں ملتی.